وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط. تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا پنکھے کا مجھے فائدہ تو بہت ہے، لیکن اتنے سارے لوگ جو مجھے دیکھنے آئے ہیں ان میں رکاوٹ بن گیا ہے. یہ بند کر کے سائڈ پہ کر دیں. ان سب کو ڈسٹربنس ہو گئی ہے، یہ سارے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں مجھ سے. اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو مشکل بن رہی ہے نا. ایسے ہماری کمائی یہ پیار ہے. آپ کو پتا میں بیان کے پیسے تو لیتا نہیں، اب تو بیان کے پیسے تو مجھے ملنے کوئی نہیں، تو میری کمائی یہ محبت رسول ہے. تو اب بیٹھیں گے باتیں کریں گے پیار کی، کوئی نبی پاک کی محبت بڑھے گی دل میں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ یہ ہمارا ہے اصل. تو ہے جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی تھوڑا کسی جگہ مل جائے تو تسلی سے اب بیٹھ سکیں تو بیٹھ دیں، نہیں تو پھر جو کھڑے ہیں تو وہ پیچھے والوں کے لیے مشکل نہ بنے کہ ایسے انداز میں کھڑے ہوں کہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو بھی کچھ نظر آتا رہے اجتماع ہو رہا ہے. اللہ آپ سب کو اجر دے. واقعی وہ فاروق بھائی بتا رہے تھے کہ میرا سفر ظاہری کراچی سے سفر کر کے آنا وعدہ کر لیا تھا، تو مجھے کل جانا ہے اکاڑا. میرا بیان ہے اکاڑا میں دستار فضیلت اجتماع ہے بہت بڑا، وہاں پر کرسی اعلیٰ حضرت پہ اکاڑا بیان کر کے مجھے کامسٹ یونیورسٹی ساہیوال جانا ہے. پھر وہاں سے پرسوں میرا خانقاہ شریف بہاولپور بیان ہے. تو بس میں یہ سمجھے کہ بیان ہی آج کرنے آیا ہوں یہاں سے سیالکوٹ میں. اب وہ بھی ایک آج کا دیا تھا، دن میں 2 اور ہو گئے. بعض اوقات اسلام بھائی نا وہ ناراض ہوتے ہیں ہمارا وقت نہیں دے رہے، تو ہمارے ہاں یہ فوتگی ختم یا شادی یا کوئی موقع آ جاتا ہے. تو آپ لوگ تھوڑا سا خود ہی امیجن کر لیا کریں کہ یار جو جہاں ہیں کچھ نہ کوئی دین کا کام کر رہے ہوں گے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. وہ اپنی زندگی اس کام کے لیے لگی ہوئی ہے. تو توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع میں شریک رہیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی بڑھتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. دل کو سکون ملے گا اللہ کی یاد سے. اور اللہ کے جو ولی ہیں جو دوست ہیں ان کی پہچان یہ بیان کی گئی ہے اذا رؤوا ذکر اللہ. جب ان کو دیکھو تو اللہ کا ذکر جاری ہو جائے. تو ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اللہ والوں کی پہچان یہ بیان کی ہے. تو دل کا سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کا ذکر ملتا ہے اللہ کے ولیوں کے در سے. اور اللہ پاک اپنے دوستوں کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. اللہ تک خبردار کیا جاتا ہے. سن لو خبردار. ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں. جب اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خبردار کیا ہے. اٹس ناٹ این آرڈینری تھنگ، یہ کوئی عام بات نہیں ہونے لگی.
اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ نیسیسری، بہت اہمیت کی حامل بات ہے. ایکسٹرا آرڈینری کی بات آنے لگی، اس سے پہلے الا کہا جاتا ہے، الرٹ کیا جاتا ہے، خبردار. تو آرڈینری بات نہیں ہونے لگی، خبردار سن لو. ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کچھ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. کون لوگ ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، یہ ہے ولایت کی شرط. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ دو شرطیں ہیں ایمان ولی کے لیے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے. وکانوا یتقون، اور یہ پرہیزگار تھے. یہ کون تھے؟ پرہیزگار. تو ایمان اور تقوی یہ دو شرطیں ضروری ہیں ولایت کے لیے. قرآن نے یہاں ولایت کا کانسیپٹ بھی کلیئر کر دیا ہے. ولی کے لیے ہوا میں اڑنا ضروری نہیں ہے، آگ کھاتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، پانی پہ چلتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. ایمان اور تقوی اللہ جسے عطا کر دے، یہ ولایت اپنی دوستی، لیکن تقوی ہونا ضروری ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی پرہیزگار ہی ہوتے ہیں. یہ متقی اللہ کے ولی ہیں. یہ جو آج کل بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جعلی قسم کے عامل بابے، وہ 6 مہینے نہاتا کوئی نہیں، کڑے پہنے ہوئے، بڑی بڑی جناب وہ زلفیں جو کندھوں سے بھی نیچے، عورتوں کی طرح بال جو حرام ہے مرد کے لیے بڑھانا، کندھوں سے نیچے تو مرد کو ویسے ہی حرام ہے. اچھا اتنے بڑے بڑے بال، 6 انگوٹھیاں، اور نماز پڑھتا کوئی نہیں، روزہ رکھتا کوئی نہیں، عورتوں کے ساتھ جمگٹھے بے پردگیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بھنگ پیتا ہے، اور کہتے جی اللہ کے ولی پہنچے ہوئے، بابا جی بڑے پہنچے ہوئے. ایسے لوگ ولی نہیں ہو سکتے جو شریعت کی مخالفت کرے. مجذوب کا موضوع الگ ہے، مجذوب کی یہاں بات نہیں ہو رہی. مجذوب پر تو کلمہ شریعت اٹھ گیا، لیکن جس کو پتہ ہے گرمی سردی کا پتہ ہے، کھانے پینے کا پتہ ہے، آگ پانی کا پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، پیسوں کا پتہ ہے، ساری چیزوں کا پتہ، اور وہ کہتے ہیں میں بابا جی پہنچے ہوئے مجذوب ہیں. بھائی یہ جعلی قسم کے جو لوگ جنہوں نے ولایت کا روپ دھار کے لوگوں کو اللہ کے سچے ولیوں سے بھی متنفر کرنا شروع کیا ہوا ہے. شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگ. ایسے جعلی قسم کے بابوں سے بچنا ضروری ہے. ایسے عامل، ایسے عملیات جیسے شوبدہ دکھا کے لوگوں کو بعض اوقات امپریس کر لیتے ہیں، متاثر کر لیتے ہیں، لیکن یہ عامل ہونا اور بات ہے، ولی ہونا اور بات ہے. عملیات اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے. اس بات کی اس فرق کو سمجھیے گا. اس طرح کے جو شریعت کے مخالف لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے، اللہ کے دوست نہیں ہوتے. اللہ کا ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار تھے. اللہ کے ولی کون؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں. شریعت کے مخالف یہ اللہ کے دوست نہیں ہوتے. اللہ کے ولی وہ ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. تو یہ جو بے نمازی اور شریعت کے مخالف اور اس طرح کی غلط حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کے قریب مت جانا. یہ ضال اور مضل ہوتے ہیں، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں. ایسوں کے بارے میں کشف المحجوب میں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. ہمارے شریعت میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے لکھا ہے. حضرت جنید بغدادی جو داتا صاحب کے بھی پیروں میں سے ہیں، غوث پاک کے بھی پیروں میں سے ہیں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا فلاں جگہ پر کچھ لوگ ہیں رقص کرتے ہیں، یعنی ناچتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور جب ان کو نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں نماز کرنا کو ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو داتا صاحب لکھتے ہیں، مفتی امجد علی اعظمی صاحب لکھتے ہیں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، تو وہ صحیح کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح پہنچے کہاں؟ سیدھے جہنم میں، وہ آگ میں پہنچے ہوئے ہیں.
وہ اللہ کی دوستی تک نہیں پہنچے ہوئے، وہ دوزخ تک پہنچے ہوئے جو نماز کا مذاق اڑائے اور ناچے، رقص کرے، بھنگ پیتے، چرسے پیتے. ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چل پڑنا، یہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جب اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے نا. پھر وہ جیسے صحیح بخاری میں مشہور حدیث ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ جب فرائض کے علاوہ کسی اور ذریعے سے بندہ میرا قرب اتنا حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، پھر یتقرب الی عبدی بالنوافل، وہ نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرا دوست بن جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، قرب حاصل کر لیتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا ایسا دوست بنا لیتا ہوں جب پھر وہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. پھر اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں عطا کر دیتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر. جعلی اور بے عمل اور شریعت کے مخالف قسم کے وہ جو عامل اور اس طرح کے ڈھکوسلے باز اور شعبدہ باز لوگ ہیں، ان کا ولایت سے، اللہ کی دوستی سے کوئی تعلق نہیں. اور جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، ان کی شان تو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، ان پر تو اللہ کے پیارے نبی نے حدیثوں میں فضائل بیان کیے. جو اب بعض جو دشمنان اولیاء ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایسے جعلی جو ہے وہ بے لگام قسم کے بے باک اور شریعت کے مخالف جو ہے وہ ایسے گمراہ لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے، دیکھو جی ولی ایسے ہوتے ہیں، دیکھو جی پیر ایسے ہوتے ہیں، دیکھو جی ولایت یہ ہے. تو خطرناک چیز پتہ کیا ہے؟ سب سے پہلے لوگوں کو کرامات اولیاء کے بارے میں متنفر کیا جائے، کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد معجزات انبیاء سے متنفر کیا جائے. یہ ولیوں اور نبیوں کی شان کے جو مخالف اور دشمن ہوتے ہیں، یہ کرامت اور معجزے کا انکار کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ پاک قرآن پاک میں اپنے دوستوں کا اعلان کر کے فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے. تو یہ کہنا کہ جناب یہ جو بابے ہوتے ہیں، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، یہ جو ولی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے. آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا، ہدہد نے آ کے خبر دی. یہ پورا واقعہ قرآن میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدہد نے خبر دی کہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر تخت ہے، وہ حکومت کرتی ہے عورت، بہت بڑا عرش ہے، اس کا تخت ہے، اور یہ حضرت سلیمان نے کہا اس کے مطیع ہونے سے حاضر ہونے سے پہلے، مطیع ہو کر حاضر ہونے سے پہلے کون وہ تخت لائے گا؟ تو قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا اللہ پاک نے بیان کیا ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. حضرت سلیمان کے دربار کا وقت کیا تھا؟ صبح فجر سے لے کر بعض نے لکھا زوال یا چاشت یا ظہر تک. اس نے کہا کہ میں جنات کی طاقت اور سارے جنات ملا کے ہم لوگ لے آئیں گے. 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر. اتنی دور وہ ملک سبا میں وہ تخت بڑا تھا، 80 into 60 یعنی 80 ضرب 60 یا 80 ضرب 40 گز طول و عرض کا اتنا لمبا اور اتنا چوڑا تخت، اتنا بڑا وہ تخت. اور یہ زمین کا فاصلہ اتنا کہ 1 مہینہ جانا سفر، 1 مہینہ آنا. جنوں میں سے بڑا جن بولا، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں آپ کے جب وہ دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ لے آؤں گا. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اللہ پاک فرماتا ہے قال الذی، اب وہ بندہ بولا. یہ حضرت سلیمان کی امت کا سمجھ لیں ولی ہے، اس دور کا بزرگ بابا ہے. قال الذی، وہ بندہ بولا، عندہ علم من الکتاب، جس کو کتاب کا علم عطا کیا گیا. کیا بولا؟ اب یہ سمجھنا
بعض لوگ اولیاء کرام کی کرامات کو لاجک پر، عقل پر جانا وہ بیان کر کے لوگوں کو کہتے دیکھو یہ کیسے، ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ قرآن کو سمجھو، لاجک پر ہر چیز لا کر پرکھو گے، عقل تمہاری محدود ہے، اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اور اللہ عطا کرتا اپنے نبیوں کو معجزات، اپنے ولیوں کو کرامات۔ ہر چیز لاجک پر نہیں تولی جاتی، اور تمہاری لاجک ہے کتنی وسیع۔ اب یہاں سمجھیے گا، بعض اوقات اولیاء کرام کی کرامات ہم پڑھتے یا سنتے یا بیان ہوتی ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے، یہ کیا بیان کر دیا، یہ کیا ہو گیا۔ اللہ فرماتا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ جو کتاب میں سے کچھ علم جاننے والا تھا حضرت آصف بن برقیہ، وہ بولے انا آتیکا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لا دوں گا۔ حضرت آصف بن برقیہ کیا کرے، پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا۔ اللہ فرماتا فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا تو سامنے لا کے رکھا بھی ہوا تھا۔ اب یہاں قرآن پر غور و فکر کرو۔ حضرت آصف بن برقیہ کبھی ملک سبا گئے نہیں تھے، رستہ کس نے بتایا؟ کبھی ملک سبا گئے نہیں تھے، اتنا بڑا تخت زمین کے نیچے نیچے کھینچ کے لا کے سامنے رکھنا۔ اچھا یہ باتیں کر رہے تھے حضرت سلیمان سے، تو تخت لینے کون گیا؟ تخت لینے یہ گئے تو باتیں کون کر رہا تھا؟ ایک جسم ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر کیسے ہوتا ہے؟ پھر اللہ کے ولی کی طاقت اس آیت کی تفسیر میں قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس کی تفسیر میں، تفسیر نور العرفان میں مفسر شہیر نے لکھا ہے کہ اس آیت سے اللہ کے ولی کی طاقت، اللہ کے ولی کا تصرف، اللہ کے ولی کی وہ ان کی شان، ان کی کرامت، ان کا اختیار، ان کا علم، یہ ساری شانیں سمجھو کہ اللہ کے ولیوں کی طاقت کیسی ہوتی ہے، ان کا تصرف کیسا ہوتا ہے، ان کا اختیار کیسا ہوتا ہے، ان کا علم کیسا ہوتا ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ کبھی ملک سبا گئی نہیں تھے، کسی سے راستہ کیسے پوچھا؟ علم دیکھو، طاقت دیکھو، تصرف دیکھو، اختیار دیکھو، شان دیکھو۔ تو پھر یہاں یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب حضرت سلیمان کے دربار کی امتی کی شان کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی یہ شان ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ، اسی طرح آپ کا گھرانہ ہر نبی کے گھرانے سے اعلیٰ، آپ کے صحابہ ہر نبی کے ساتھیوں سے اعلیٰ، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پچھلی ساری کتابوں میں اعلیٰ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن کہتا ہے یہ امت پچھلی امتوں سے بہتر، جس طرح حضور کی امت پچھلی امتوں سے بہتر، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پچھلی کتابوں سے بہتر، آپ کا گھرانہ پچھلے نبیوں کے گھرانوں سے افضل، آپ کے صحابہ ہر نبی کے ساتھیوں سے افضل، آپ کا لایا ہوا دین تمام ادیان میں افضل، اسی طرح آپ کی امت کے اولیاء پچھلی امتوں کے ولیوں سے افضل۔ تو اب یہاں یہ سمجھیے گا قرآن کہتا ہے آصف بن برقیہ کی یہ شان ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح مزید چلے قرآن میں، ارے بابے کیا ہیں، قرآن سے سمجھو تو صحیح۔ کچھ لوگ جب نہ ایمان بچانے ہجرت کر کے چلے تھے، بادشاہ تھا زبردستی ان سے لوگوں سے معاذ اللہ کفر کرواتا تھا، اب یہ اپنا ایمان بچا کے چلے شہر چھوڑ کے، پیچھے خبر ہو گئی، ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، چھپے غار کے دروازے پر، غار کوئی باقاعدہ روم نہیں ہوتا، کمرہ نہیں ہوتا، جنہوں نے غار ہیرا دیکھی ہوگی، غار ثور دیکھی، اللہ دکھائے جانا غار ہیرا، غار ثور، اب پتہ نہیں غار کا منظر ہوتا کیسا ہے۔ غار میں یہ لوگ اندر چھپ گئے، پیچھے خبر ہو گئی، بادشاہ نے کہا کہ ان کو اندر ہی مار دو، معاذ اللہ، دیوار بنا دو غار کے منہ پہ، تینوں طرف پتھر ہیں، سیدھا رستہ ہے جہاں سے انٹری کا، اس کے اوپر دیوار بنا دو، اندر ہی اندر بھوکے پیاسے
مر جائیں گے۔ اب جب دیوار بنانے لگے، دیوار بنانے والوں میں ایک مستری تھا، وہ تھا تو اہل ایمان لیکن بادشاہ کے ڈر سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے جب دیوار کی بنیاد رکھی نا، اس میں ایک تختی، اس پتھر کی ایک سل تھی، اس پر اس نے ان کے نام اور مختصر ان کا واقعہ لکھ کر نا کہ یہ لوگ ہیں جو ایمان بچانے کے لیے یہاں چھپے تھے، اور ان کے دروازے پر غار پر دیوار بنا دی گئی اور اندر ہی اندر ان کو جو ہے وہ مارنے کا منصوبہ بنا ہے۔ تو اس طرح کر کے واقعہ لکھ کے اس نے تختی رکھی بنیاد میں، اوپر پتھر رکھ کے دیوار بن گئی۔ وقت گزرتے گئے، انہوں نے کہا 2-3 دن میں 4 دن میں اندر ہی بھوکے پیاسے انتقال کر جائیں گے۔ وقت گزرنے لگا، وقت گزرنے لگا، 10 سال گزر گئے، 20 سال، 30 سال، 12 سال پہ رکا نہیں وقت۔ بعض کو 12 سال کی بات بعض کا سمجھ نہیں آتی، 12 نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 309 ایئرز، 309 سال گزر گئے۔ بادشاہ بدلتے رہے، سدا نہ حسن جوانی ماپے، سدا نہ صحبت یاراں، سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں۔ ہم لوگ اسی لیے کہتے ہیں جناب یہ دنیا کے لالچوں میں مت پڑو، یہ دنیا کسی کے ہاتھ نہ آئی نہ آنی، وقت ہے دین کے لیے صرف کر جاؤ۔ اب یہ بادشاہ بدلتے رہے، وقت بدلتے رہے، بادشاہ ایک نیک آ گیا، اس کے دور میں ایک مناظرہ اس کے دربار میں ہو رہا تھا۔ مناظرہ کیا ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے مردے زندہ ہوں گے، کچھ کہتے تھے نہیں ہوں گے، کچھ کہتے آخرت ہوگی، کچھ کہتے نہیں ہوگی، مردے کیسے زندہ کیے جائیں گے، ہاؤ اٹ از پاسبل۔ مناظرہ طول پکڑ گیا، بادشاہ نیک بندہ تھا، سجدے میں گرا، عرض کی مولا کوئی نشانی دکھا دے کہ اہل حق کو فتح ہو جائے۔ اصحاب کہف، غار والے لوگ، ان غار والوں کی دیوار جو تھی نا وہ گر گئی، پرانی ہو کے دیوار گر گئی۔ اندر وہ جو اصحاب کہف تھے نا، وہ غار والے لوگ، ان کو بیدار کیا، وہ سو رہے تھے۔ 309 سال کے بعد اٹھے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کیا باتیں ہونے لگی؟ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ جو غار کے اندر یہ بیٹھے ہوئے نا نیک بندے، یہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اور اللہ ان کی باتیں بیان کر رہا ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کی باتیں بیان کرتے ہیں، تب سنو اللہ فرما رہا ہے یہ کیا کر رہے تھے آپس میں باتیں۔ کم لبثنا، کتنا سوئے ہم، کل لبثنا یومن او بعد یوم، کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ حضرت یملیقہ اور میکسلمین اور دیگر جتنے صحابہ کہف ان کی باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کم لبثنا، کتنا سوئے، لبثنا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ اب یہ جب گفتگو ہونے لگی، آپس میں کہا لگتا ہے بھوک فیل ہو رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت یملیقہ سے کہا تم جاؤ ذرا باہر حالات بھی دیکھ لو، آگے سفر بھی کرنا ہے، کوئی روٹی وغیرہ بھی خرید کے لے آؤ۔ حضرت یملیقہ باہر نکلے غار سے، منظر ہی بدلا ہوا ہے بازار کا، نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ یہ باہر نکلے تو بازار، روگ، کیفیت، اللہ کا نام اللہ اعلان لیا جا رہا ہے۔ انان بھائی کی دکان پہ گئے، روٹی بھائی نقشہ ہی بدل گیا، بازار ہی بدل گیا باہر۔ انہوں نے سکہ نکالا، سکہ نکال کے کہا یہ روٹی دینا۔ اس نے سکہ دیکھا، کہاں سے لائے ہو؟ کہا میرا ہے۔ کہاں سے لیا ہے؟ کہا میرا اپنا ہے۔ اس بندے نے کہا لگتا ہے اس کے ہاتھ کی بڑا خزانہ آ گیا۔ کیوں؟ یہ ینگ تھے، جوان، جو ان کی جو صورت جیسی بھی کیفیت میں نکلے تھے یہ اسی طرح تھے۔ ان کے لیے ایک دن گزرا یا دن کا کچھ حصہ، باہر 309 سال گزر چکے۔ وہ بندہ کہتا لگتا ہے پرانا خزانہ مل گیا، شور مچا، کوتوال تک بات گئی، بادشاہ تک بات چلے گی۔ مختصر میں کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں واقعہ۔ بادشاہ تک خبر چلی گئی، حضرت یملیقہ پکڑے گئے۔ لوگوں نے کہا خزانہ بتاؤ کہاں؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا کھدائی کے دوران کوئی دیگ نکل آئی، خزانہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے ان کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا۔ وہ کہتے میں کل تو گھر سے لے کر چلا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو سکہ ہی چلنا بند ہو گیا ہے، دقیانوس دور کے بادشاہ کا سکہ ہے۔ اس دقیانوس بادشاہ کو تو گزرے 3 صدیاں گزر گئی۔ حضرت یملیقہ نے کہا میں تو کل گھر سے لے کر گیا ہوں، تم کہتے ہو یہ سکہ ہی بند ہو گیا، یہ کرنسی بند ہو گئی ہے۔
عجیب بات کرتے ہو. میرے ساتھی غار میں میرا انتظار کر رہے ہو. وہ پریشان لگتے تھے جب نکاح پکڑے گئے, شور مچا. انہوں نے کہا نہیں آؤ, میں سچی بات کہہ رہا ہوں, میرے اپنا سکہ میں کل گھر سے لے کر گیا ہوں. بادشاہ اس کے ساتھی آئے, دیوار گری ہوئی تھی, تختی نظر آ رہی ہے, اٹھائی, کچھ پرانے جاننے والوں سے پڑھوائی, واقعہ لکھا ہوا ہے, نام لکھے ہوئے ہیں. بادشاہ سجدے میں گر گیا, مولا تو نے نشانی دکھا دی, اہل حق کے لیے نشانی دکھا دی. یہ کہتے ہم کل گئے ہیں, ادھر 309 سال گزر گئے. اب یہ اصحاب کہف 309 سال بغیر کھائے پیے, میڈیکل سائنس سے پوچھو گے تو کہیں گے لاجک پر آتی نہیں یہ بات. How it is possible? 3 days, 4 days, 5 days, 7 days. How a man can live without food? کیسے زندگی گزارے گا؟ خوراک, یعنی اس کی شوگر ختم ہو جائے گی, اس کا جو ہے وہ بی پی لو ہو جائے گا, اس کی جناب فوڈ ہی نہیں ملے گی. کتنے دن تک انسان بغیر کھائے پیے زندہ رہے گا؟ 309 سال. یہ صحابہ کہف اندر سوئے رہے, کروٹیں, پھر ان کا جو ہے بغیر کھائے پیے زندہ رہنا یہ کرامت ہے, اللہ کی عطا سے ہے. پھر یہ میں نے تفسیر ساوی کے اندر, تفسیر ساوی کے حوالے سے تفسیر خزائن میں بھی پڑھا ہے, تفسیر خازن میں بھی ہے, تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے نام بھی بیان کیے ہیں اور لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ اصحاب کہف کے ناموں میں 9 برکتیں علماء نے بیان کی ہیں. کسی کشتی میں ہو ان کا نام, وہ کشتی ڈوبے گی نہیں. اصحاب کہف کا نام جلتی آگ میں لکھ کے ڈال دو, آگ بجھ جائے گی. کسی گھر میں لٹکا دو, گھر میں چور, جن اور شیطان داخل نہ ہو سکے. رونے والے بچے کے گلے میں ڈال دو, بچے کو اطمینان ہو جائے. بخار والے کے گلے میں ڈال دو, بخار چلا جائے. مختلف فضائل ان کے لکھے ہیں. تو میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جب اصحاب کہف کے ناموں میں اتنی برکت ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کی امت کے ولیوں میں ان کے ناموں میں کتنی برکت ہوگی. کوٹلی والوں, تم تاجدار بریلی کے فیضان سے مشرف ہونے والے ابو نور کے شہر میں رہتے ہو. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں تمہارے سینے سے عشق کی جو ہے وہ مہک آنی چاہیے. میرے امام سے پوچھا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت سے کہ تمہارے محبوب کے ہونٹ کیسے ہیں. تصور میں رکھنا دیوانو, کبھی گلاب کی پتیاں ہاتھ میں لے کے اعلیٰ حضرت کے شعر کو پڑھنا. گلاب کے پھول کی پتی کتنی نرم ہوتی ہے. میرے امام کہتے گلاب کی پتی نہیں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ. ہائے ہائے, زبان کیسی ہے؟ کہتے زبان, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کہ ان کا مبارک ہاتھ کیسا ہے؟ کہتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام. ان کے بازو کیسے ہیں؟ فرماتے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. کہ ان کی انگلیاں کیسی ہیں؟ فرماتے نور کے چشمے لہرائیں, دریا بہیں, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. کا ناخن کیسے ہے؟ ناخن, یہ ناخن دیکھو چاند کی طرح کا گول نظر آئے گا آپ کو. اعلیٰ سے کہتے ہیں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال, ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. داڑھی مبارک کیسی ہے؟ فرماتے خط کے گردے دہن, وہ دلارہ پھپن, سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. ان کے بالوں کے بیچ میں مانگ نکلی ہوئی ہے. تم نے قرآن پڑھا, اللہ کہتا سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر کے بارے میں کیا کہا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق پر مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کے مبارک پیر کیسے ہیں؟ فرماتے کھائی قرآن نے خاکے گزر کی قسم, اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام. کا ان کے مبارک اعضاء اور ان کے بال مبارک کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الغرض ان کے ہر منہ کہتے بال کو, الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود, ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. کہتے وہ مسکراتے کیسے ہیں؟ سوچو میرے محبوب مسکراتے کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ, اس تبسم کی عادت پہ
لاکھوں سلام. میرے امام کہتے ہیں کہ ان کے مولا بھی یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ. یہ تصور تو دیکھو، ایک عاشق اپنے محبوب کا تصور جمائے تو ایسی بات لکھے. اعلیٰ حضرت میں سکھا کیا رہے ہیں کہ ادھر ادھر کی ٹھوکروں سے بچ جاؤ، ادھر ادھر کے دھکوں سے بچ جاؤ، برباد کرنے والی محبتوں سے بچ جاؤ، تباہ کرنے والے عشق مجازی سے بچ جاؤ. آ جاؤ مدینے والے کے قدموں میں آ جاؤ. رب کعبہ کی قسم، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا رخ انور رخ دن ہے یا مہر سما. شاعری بھی ہے، عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، پیغام بھی ہے، سبق اور درس بھی ہے، نصیحت بھی ہے. کہتے رخ دن ہے یا، ارے تم کن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ دیکھو میرے محبوب، رخ دن، سورج دن کی طرح کہوں چہرے کو یا کیا؟ رخ دن ہے یا مہر سما. چاند کہوں، سورج کہوں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید یعنی سورج خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور بلبل نے گل ان کو کہا. بلبل کو سب سے پیاری چیز کیا لگتی ہے؟ اس سے پیاری کوئی چیز کا تصور ہی کوئی نہیں بلبل کو. بلبل کہتا ہے پھول ہے، کمری کہتا ہے سروے بے قد ہے، سرو ہے. یہ کہتا ہے بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب آگے آگے عشق کا صلہ، پیار کیا نا مدینے والے سے. کہتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں. دی ان کی رحمت نے صدا، نہ اب سزا ملے گی نہ آخرت میں ملے گی، کیونکہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. پیار کیسا ہے؟ تم ایسے لڑکی کو دل دے کے میں نے دل دے دیا، میرا دل لے لیا، دل ایک ہی ہے. ادھر ادھر کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ دل دے کے روک جوانی کو لگا کے بیٹھ کے ساری رات غزلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، خون سے خط لکھنے کے چکر میں پڑے ہوئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو میرا بھی دل کھو گیا. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو اسے کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. میرا دل کہاں چلا گیا؟ اگلے شعر میں خود ہی بتا دیا، ہمیں اے رضا تیرے دل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. بڑی مشکل سے پتہ چلا احمد رضا تیرے دل کا. لب لیا تیرا دل، احمد رضا تیرا دل مل گیا، بڑی مشکل سے ملا ہے. کہاں؟ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. دل کہاں ہے؟ در روضہ کے مقابل حضور کی چوکھٹ پہ دل بڑا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ہمارے امام نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہم مدینے والے سے پیار کریں، ٹوٹ کے پیار کریں، جان اولاد مال سے بڑھ کر پیار کریں، یہ سکھایا ہے. اور شاعری میں دیکھیں اردو ادب میں بڑا طویل موضوع، ایک پورا ٹاپک الگ ہے، لیکن میں یہاں پہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک بحر ہے، عربی بحر کہا جاتا ہے، مفالتین عربی بحر ہے. اس میں اردو شاعری میں کسی نے قلم نہیں اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے اٹھایا. غالب سے لے کر میر تک، داغ سے لے کر جب وہ شاعر بڑے بڑے اردو کے گزرے. عربی بحر میں کسی نے قلم نہیں اٹھا، کیونکہ آسان نہیں ہوتا. وزن، قافیہ، ردیف، بحر چلتی ہے ایسے جیسے دریا کی لہریں بہ رہی ہیں. اللہ نے کہتے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے،
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ بہر دیکھو، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، دیکھو جنت میں چمن کیسے کھلنے لگا، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن بے ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ فیض دیے، وہ جود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے۔ صحابہ کرم، کرم کے بادل، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے باداں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ نہ عرش بری، نہ روح امی، نہ لوح مبی، نہ عرش بری، نہ روح امی، نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رنزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کلام لکھو اور آخر میں اپنی تمنا کا اظہار کر دیا۔ لوگ سمجھتے ذکر رسول رک جائے گا، نہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا پلان ڈسکلوز کر دیا ہے، اپنا منصوبہ بتا دیا ہے۔ ہماری پلاننگ کیا بنی ہوئی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے محشر میں، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ اور اس کلام میں بھی اعلیٰ حضرت السلام لکھے اعضاء پہ، حضور کی ذات پر، حضور کے اولاد پر، صحابہ پر سلام لکھتے 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 آخر میں کہتے کاش کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ کاش، تمنا کیا ہے؟ محشر میں ہو، حضور کی تشریف آوری ہو، سارے حضور پر سلام بھیجے، کی شان و شوکت پر سلام بھیجے، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ خدمت کے قدسی یعنی حضور علیہ السلام کے جو خادم فرشتے ہیں وہ مجھے کہیں احمد رضا ساری زندگی پڑھتا رہا ہے، اٹھنا پڑھنا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ ہوتا رضا سامنے جلوہ پڑھنا، اٹھنا، تو یہ تصور ہے، ایک خواہش اور تمنا بھی ہے۔ پھر اردو شاعری میں نا، فن شاعری میں حسن مطلع کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تھوڑا سا اردو ادب کا ذوق رکھنے والے اس بات کو سمجھیں گے۔ میں سمجھانا یارو، امام محمد رضا اتنے بڑے مفتی اور اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے مصنف کہ شاعری کا کمال دیکھتے، ایک ایک شعر پہ لگتا ہے کئی کئی دن لگے ہوں گے بنانے میں، لیکن یہ آپ کا پارٹ ٹائم شوق اور عشق کی باتیں ہیں۔ یہ آپ کا مین آبجیکٹ یہ نہیں ہے، مین آبجیکٹ ہے فتاوی نویسی اور تصنیف و تحریر۔ اچھا، اب یہ ہے آپ کا ایک عشق کے اظہار کا شاعری میں انداز۔ اردو ادب میں زیادہ سے زیادہ جو اس نے مطلع کہتے ہیں، ایک ہی قافیہ ردیف اور بحر پر جب پہلا مصرع دوسرا مصرع آ جائے، اس کو کہتے ہیں پہلا مطلع کلام کا، دوسرا شعر اسی قافیہ ردیف پر ہم وزن آ جائیں تو کہتے ہیں حسن مطلع۔ کسی شاعر نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4، 12 تک آتا ہے جگر مراد آبادی کا۔ جگر مراد آبادی نے 12 تک حسن مطلع لکھے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب وہ قصیدہ نور لکھا نا، اس میں ایک جملہ لکھا نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب یہ نور کا، گھرانہ نور کا، بچہ بچہ نور کا، تڑکا نور کا، دو شال جب نور کی سرکار سے پایا، دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو نورین جوڑا نور کا، جوڑا نور کا، دو شالہ نور کا۔ یہ چل رہا ہے قافیہ ردیف، ایک ہی حسن مطلع، ایک شعر کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا،
आला हजरत ने 46 अशआर हुस्न मतला के लिखे कसीदा नूर के अंदर। शायरी में को आला हजरत के कलम को देखेगा तो यही कहेगा कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम। 170 ज्यादा अशआर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। फिर हर सनत में, हर सन्नत में, हर अंदाज में शायरी की, इश्क और मोहब्बत का जाम पिलाए। ये थी शायरी जिसकी चंद चीजें। फिर किताबें आला से सवाल होता है क्या हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुन के अंगूठे चूमना जायज है कि नाजायज है? अंगूठे चूमने के मौजू पर पूरी किताब तहरीर फरमाता। आला ने सुना आपने कहा शाह जी आओ शहनशाह का रोजा देखो। शहनशाह कौन? शहनशाह कौन? सवाल हुआ। आला ने पूरी किताब शहनशाह कौन, पूरी किताब तहरीर कर दी। आला से सवाल होता है हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन को आप इतना मोहब्बत से याद करते हैं, क्या वो मुसलमान थे? आला हजरत ने हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन के ईमान के मौजू पर पूरी किताब तहरीर फरमा दी। सवाल होता है ये लफ्ज ज़्वाद है द्वाद है? वाला ज़्वालीन पढ़ेंगे वाला द्वालीन पढ़ेंगे? ये ज़्वाद है कि द्वाद है? आला हजरत ने लफ्ज द्वाद की तहकीक पर पूरी किताब तहरीर फरमा दी। ये थे मेरे इमाम अहमद रजा। पानी की कौन कौन सी किस्में, किन से वुज़ू हो सकता है किन से नहीं, तयम्मुम के लिए मिट्टी जमीन जिन्स, इतनी तहकीक आला हजरत की। बड़े बड़े उलमा आज भी फतवा नवीसी के लिए आला हजरत की तहकीकों को सामने रखते। तो यूं हम्मा जहद शख्सियत, मैंने एक जुमला बोला था शुरू में, ये नौजवानों आइडियल बनाना किसी कामयाब सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को, ये वो शख्सियत है। इल्म में, अदब में, शायरी में, इश्क में, तहरीर में, तसनीफ में, और फिर मुआशरती जिंदगी में, सोशल लाइफ में, घर की जिंदगी में। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पर अमल, क्या कुरान और हदीस पर अमल। ये थे हमारे इमाम अहमद रजा। और ये तकवे वाले, ये परहेजगार, ये आलिम। कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कुरान कहता है इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। ये तकवे वाले हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लाह वली है, मुत्तकियों का दोस्त है, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। आलिम होने के नाते देखे तो आला हजरत के फजाइल, मुत्तकी होने के नाते देखे तो आला हजरत के फजाइल, साले होने के नेक होने के नाते देखे तो कुरान में नेकों का जो जिक्र, और ये सारी चीजें। और आशिक होने के नाते देखे, अब मेरे ज़हन में जो वक्त था मैं उससे ज्यादा आपको दे चुका, लेकिन आला हजरत का भी इश्क रसूल वाला टॉपिक तो पूरा टॉपिक है ना। आला हजरत का सफर मदीना बयान करूंगा तो रात गुजर जाएगी। यकीन करो ऐसे ऐसे वाकयात है। मैं यही कहूंगा कि नौजवानों इधर उधर की ठोकरों से बच जाओगे। अमीर अलैहिस्सलाम मौलाना इलियास कादरी साहब ने आला हजरत को आइडियल बनाया, और इसलिए नहीं बनाया कि वो मतलब है कि हमने सुना है कि आला हजरत बड़ी शख्सियत है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की अता से आला हजरत इमाम अहमद रजा वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह पाक ने इल्म भी दिया, तकवा भी दिया, इश्क रसूल भी दिया, खौफ खुदा भी दिया। ये अल्लाह रसूल का करम है और उनकी अता से ऐसे आलिम, मुजद्दिद, मुहद्दिस, मुफस्सिर, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को आइडियल बनाने वाले ठोकर नहीं खाएंगे। इन पर अपनी आंखें बंद करें। मतलब मुराद ये है कि जो उनकी तहकीक है, रिसर्च, वो कुरान और हदीस पर जो इन्होंने अमल किया और जो इनको अल्लाह ने हाफिजा दिया, जो इल्म अता किए, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तहकीकात से कभी ना हटे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो लिख दिया तो लिख दिया कुरान पाक और हदीस पाक को समझने में। जब वो आला हज़रत सूरह वद्दुहा की तफसीर करने बैठे तो 80 जुज बन जाए, 11 आयतों की तफसीर लिखने के लिए वर्क ना मिल सक रहे हो, वक्त ना मिल रहा हो, और पूरा सोचो आला हज़रत के सीने में कैसा इश्क़ रसूल का तूफान और समुद्र था जो आला हज़रत को अल्लाह ने अता किया था। और ये हमारे इमाम अहले सुन्नत जिनको कुरान में, हदीस में, इल्म में, तफसीर में, फिक्र में अल्लाह ने वो उरूज व कमाल अता किया। तो अपने आप को, अपने वक्त को मैनेज करो। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपने वक्त को बर्बाद होने से बचाओ, अपनी सोचों को मुंतशिर होने से बचाओ, फजूल कामों से बचो, बदनिगाही से बचो, बेहयाई के कामों से बचो, पाकीज़गी, परहेजगारी और तकवा इख्तियार करके जिंदगी बसर करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपको कामयाबियां नसीब होंगी और तकवा और परहेजगारी की बरकत से आखिरत में भी इंशाअल्लाह इज्जतें और बरकतें नसीब होंगी। आप दावत इस्लामी के दीनी माहौल में
دیکھتے سنتے کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا محبت کے ساتھ ذکر ہوتا رہتا. کیوں نہ ہو؟ یا اعلیٰ حضرت ہی کا فیضان ہے جو ہمیں الیاس قادری صاحب ملے ہیں. یا اعلیٰ حضرت ہی کا فیضان ہے جو ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا ہے. قرآن پاک کی خدمت، تفسیر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، درس نظامی، عالم کورس، حفاظ، مساجد کی تعمیر، FGRF، مدنی کلینک، تو ڈیزاسٹر میں مدد کرنا، ریلیف کے کام کرنا، مدنی ہوم، یتیم خانے، بلڈ ڈونیشن کا کام، پلانٹیشن کا کام. ابھی کل مراکش میں زلزلہ آیا تھا، دعوت اسلامی کی ٹیمیں انگلینڈ سے پہنچ گئی ہیں مراکش میں امداد کے لیے. وہاں امداد کا کام ترکی میں ابھی جاری ہے. جو شام ترکی میں زلزلہ آیا تھا اس کی خدمتیں ابھی جاری ہے. سندھ میں جو پچھلے سال سیلاب آیا تھا اس کا ابھی تک ریلیف کا کام جاری ہے. دعوت اسلامی ویلفیئر کا کام بھی کر رہی. دعوت اسلامی قرآن کی خدمت میں، علم جائے وہ قرآن کی خدمت میں، درس نظامی کی خدمت میں. اس وقت دعوت اسلامی کے پاس 4.25 لاکھ سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. یہ جو قرآن پاک حفظ و نازل اور درس نظامی کی مفت تعلیم حاصل، بڑی عمر کے مدرسہ بالغان میں پڑھنے والے الگ سے 3 سے 3.5 لاکھ. پھر اس کے ساتھ ساتھ فیضان آن لائن اکیڈمی میں ہزاروں سٹوڈنٹس آن لائن پڑھ رہے ہیں قرآن دوسرے ملکوں سے. 30 سے زیادہ کورسز یہ کروائے جا رہے ہیں. اسلامی بہنوں کو الگ، اسلامی بھائیوں کو الگ کورسز کروائے جا رہے ہیں. علم کی خدمت، قرآن کی خدمت، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ. ہم اپنے معاشرے میں چاہتے ہیں عشق رسول بڑھے، ہمارے نوجوان گندی محبتوں سے بچیں، عشق رسول میں زندگی بسر کریں، اللہ کی دوستی کے رستے پہ چلیں. تو انشاءاللہ الکریم ان کو دعوت اسلامی کے ماحول سے جوڑ دیں، تقویٰ پرہیزگاری ملے گی. دعوت اسلامی کو ممبرشپ فارم تو ہے کوئی نہیں، غیر سیاسی تحریک ہے، عاشقان رسول کی انٹرنیشنل تنظیم ہے. ہم نے انشاءاللہ اس کو مل کر دنیا بھر میں عام کرنا ہے، نیکی کی دعوت کا کام کرنا ہے، سنتوں کے ڈنکے بجانے ہیں. انشاءاللہ دنیا بھر میں سنتوں کی بہاریں کرناٹانی ہے انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کے ایک مبلغ مدنی ہے، عالم ہے، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے پڑھے ہیں، افریقہ میں گئے ہیں. چند سالوں کے اندر ایک مبلغ نے 5000 سے زیادہ کفار کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. ایک مبلغ ہمارا جاتا ہے یار ایسے ایسے کام کر دیتا. یہ مدنی، یہ علماء ہم جو تیار کر رہے ہیں امت کو، ہم یہ علماء تیار کر کے دے رہے ہیں جو دین کی خدمت کریں گے، دنیا بھر میں جا کر نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں گے. آپ دعوت اسلامی کو ساتھ اپنے بچے درس مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ میں لائیں. انشاءاللہ ان کو برائٹ فیوچر بھی ملے گا، دنیا آخرت میں عزت بھی ملے گی قرآن کی برکت سے، علم قرآن کے نور کی برکت سے. اور دعوت اسلامی کے الحمدللہ ان دینی کاموں میں ہفتہ وار اجتماع بھی ہے، اس میں بھی شرکت کیا کریں، جمعرات اجتماع میں جایا کریں اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسہ بالغان میں شرکت کریں. اس میں پڑھا کہ بڑی عمر کے لوگ بھی پڑھیں. ایسا نہیں کہ ہم بڑے کہتے ہیں کہ ہمیں آتا بچپن میں پڑھ لیا تھا بیلے فیلے میں سیرے پہ، وہ تجوید، وہ بعض کے مخارج نہیں ٹھیک ہوتے. مجھے یاد ہے کہ آئی واز ان گریجویشن پیریڈ، جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا تھا. ہم نے اس کے بعد مدنی قاعدہ، رحمانی قاعدہ ہوتا تھا اس وقت ہمارا، اس کو لے کر بیٹھ کر ہم نے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے قرآن کے حروف پڑھے. ہا حمزہ کا فرق، ہا کا فرق، علی عین حمزہ کا فرق، سین صاد اور سا کا فرق، یہ پروننسیشن ہے حروف کی، یہ ان کو الگ الگ ادا کرنا ہے. ان کو سیکھیں، شرمائیں نہ. قرآن درست پڑھنا ضروری ہے، یہ حروف سیکھیں بیٹھ کے. اور دعوت اسلامی کے ماحول میں مدرسہ بالغان لگائے جاتے ہیں مختلف مساجد میں تاکہ قرآن ہمارے نوجوان بھی سیکھ لیں، بڑی عمر کے بھی سیکھ لیں، نماز کے مسائل سیکھ لیں، وضو کے فرائض سیکھ لیں، غسل کے فرائض سیکھ لیں، نماز کے فرض و واجبات سیکھ لیں. دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑ جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ علم دین بھی ملے گا، عشق رسول بھی ملے گا، اور ولیوں کے در سے کبھی دور نہیں ہونا. دیکھیے بڑا طویل ٹاپک تھا جس کو میں شارٹ کرتے کرتے کہ اللہ کے ولیوں کی محبت جو ہے نا یہ دل سے نکلنے نہ دینا. مشکات شریف میں پورا باب الکرامت ہے. بعض کرامت کے موضوع پر ہی پریشان ہے، کرامتیں کیسے ہو جاتی ہیں. مشکات شریف میں پورا باب الکرامت ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی کرامت لکھی ہوئی ہے وہاں. حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ یہ لشکر لے کر مقام نہاوند میں غیر مسلموں سے جنگ لڑ رہے تھے ایران کے مضافات میں. مدینے سے 1 مہینے کا سفر ہے مقام نہاوند کا. حضرت عمر خطبے کے دوران حضرت ساریہ کو آوازیں دینے لگے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ، ساریہ پہاڑ. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ حضرت ساریہ کو آوازیں دینے لگے، وہ تو گئے ہوئے ہیں جنگ لڑنے. 1 مہینے بعد قاصد آیا، اس نے آ کے بتایا کہ گھمسان کا رن پڑا، دشمن نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا. ایک آواز آئی، ساریہ یا ساریہ.
الجبل، ساریہ پہاڑ، ساریہ پہاڑ، پہاڑ کے پیچھے سے حضرت ساریہ نے پہاڑ کو پشت پہ لے کے حملہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یا امیر المومنین حضرت ساریہ کو آوازیں دے رہے ہیں آپ، وہ تو یہاں ہے نہیں، خطبے کے دوران آوازیں دینے لگ گئے۔ فرمایا میں تمہارا امام ہی نہیں، مسلمانوں کا امیر بھی ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا حضرت ساریہ پر حملہ ہونے لگا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آواز دی ساریہ پہاڑ، ساریہ پہاڑ کی طرف سے ہو۔ اب یہاں اس حدیث کو لکھ کر علماء نے لکھا ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھے حضرت ساریہ کو دیکھ رہے، آواز دے رہے، وہ سن بھی رہے۔ یہ غلاموں کی شان کا یہ عالم ہے، تو آقا کی شان کا عالم۔ ہم انشاءاللہ در مصطفیٰ سے کہیں دور نہیں جائیں گے، انشاءاللہ پڑے رہیں گے محبوب کے قدموں میں۔ اور اس طرح نہیں ہمارے عقیدے کی بنیاد کی ریت کے ٹیلے پر نہیں ہے، یہ نہ سمجھ ریت دے ٹبیاں دے کو عقیدہ بنا لیا، نہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد حدیث رسول ہے۔ یہ قصے کہانیاں، یہ بعض لوگ اس کا مذاق بنا کے یہ قصے کہانیوں، عقیدے کی بنیاد اس پر نہیں ہے، ورنہ اچھے اچھے واقعات بیان کرنا یہ تو قرآن کا انداز ہے۔ قرآن میں اللہ نے حضرت یوسف کا پورا قصہ بیان کر کے کیا کہا، احسن القصص، قصوں میں سے سب سے پیارا قصہ۔ یہ اچھی باتیں، اچھی حکایتیں یا واقعات بیان کرنا یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن بعض کو اولیاء کرام سے ویسے ہی جو نا وہ ہوتا ہے، ان کے در سے، ان کی عقیدت سے دوری۔ تو یہ حدیث ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا من عاد علی ولیًا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے کس کو؟ جو اللہ کے ولی کا دشمن ہو۔ ہم جعلی عاملوں بابوں سے دور رہیں، سنت پر عمل کرنے والے متقی و پرہیزگار اولیاء کرام کے در سے جڑے رہیں، انشاءاللہ الکریم ٹھوکروں سے بچے رہیں گے، افراط و تفرید سے بچیں۔ مزارات پہ جائیں تو کوئی وہاں شرکیہ بدعتیہ کام نہ کریں۔ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے طریقہ بتایا مزار ولی پر حاضری کا، اس پر عمل کریں عین شریعت کے مطابق۔ سجدہ نہیں کرنا مزار کو، چومنے سے بھی اعلیٰ حضرت احتیاطاً منع کیا ہے، 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے پر کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جو انداز دی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو نہ یہاں کوئی مسئلہ نہ وہاں کوئی مسئلہ، عین شریعت کے مطابق چلتے رہیں۔ ولیوں سے پیار، قرآن سے محبت، صحابہ اور اہل بیت سے محبت۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت دے۔ آپ سب کا پیار، محبت کوٹری لوہارا میں واقعی عشق رسول نظر آیا ہے۔ تو عشق رسول صبح جب میلاد کے موقع پر بھی مناتے ہیں، آپ چراغاں کرتے ہیں گھروں پہ، گلیاں سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لگائیں گے۔ دل چاہتا یہ ہے کہ بس گھر 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 چراغاں ہو، سجاوٹ ہو، گلیاں محلے سج جائیں اور ہر طرف پرچموں کی بہار آ جائے۔ بچے گلی سے گزرتے پوچھیں یہ پوری گلی میں یہ 12 گھر تو پرچم والے چراغاں والے ہیں، یہ کیوں رہ گیا؟ پوچھیں کہ یہ مسلمان تو اپنے نبی کی خوشی منا رہے ہیں، یہ کون ہے جس کو نبی پاک کی آنے کی خوشی نہیں؟ تو ڈیفرنس ہو جائے گا۔ ہم کسی کو جلانے سڑانے کے لیے نہیں، ہم تو اس لیے گھر سجاتے ہیں کہ سونیا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ ایک چراغاں میں نے کیا ہے، ایک چراغاں حضور آپ کر جائیں۔ تو یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد عقیدت و احترام سے منانا ہے اور گج وج کے منانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان کا قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ آج ہم نے شان اولیاء پر بیان سنا، ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ صالحین سے نسبت بھی ہے۔ ہم نے نسبت کی بہار سنی کہ ایک کتا بھی نسبت کی برکت سے جنت میں انسانی شکل میں داخل ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل جن رکن شورا کا ہم نے بیان سننے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ اس چیز کے مجاز رکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت شیخ طریقت
حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری، جن کے کروڑوں مریدین ہیں، آپ ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بنا۔ حضور غوث اعظم کیا خوب فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں اس وقت تک داخل جنت نہیں ہوں گا جب تک اپنے ہر مرید کو داخل جنت نہ کرا لوں۔ تو آئیے آج کے اس یوم رضا کے موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے میں رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کے ذریعے حضور غوث اعظم شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید بنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانیاں نہیں کروں گا۔ نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کروں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے غوث پاک کا۔ یا اللہ پاک مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ ہے، جس کے تحت اس سال سیالکوٹ سٹی سے 70 علماء کی دستار فضیلت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کا اعلان ہم رکن شورا کے ذریعے سنیں گے، اور الحمدللہ ہمارے اس مسجد کے امام صاحب، ہمارے اس کوٹلی لوہارا کے جو مولانا ابو بکر مدنی ہیں، یہ بھی ان 70 میں سے ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ یہ بھی دستار فضیلت کی برکتیں حاصل کریں گے۔ تو آج کے یہ اجتماع میں رکن شورا کے دست انور سے جو ہے دستار فضیلت کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ اب سب نے بیٹھے رہنا۔ یہ ویسے تو میں آپ کو ابھی میں ان کی دستار ان کی دلجوئی کے لیے کروں گا، لیکن پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارا باقاعدہ بھی ایک اجتماع رکھا ہے ہم نے۔ یہ 70 علماء جو اس بار سیالکوٹ جامعۃ المدینہ سے فارغ تحصیل ہوئے، ویسے تو ہمارے 1000 سے زیادہ اس سال فارغ تحصیل طلبہ ہیں جو درس نظامی کمپلیٹ کیا جنہوں نے۔ میرا کل اکاڑا میں بیان ہے اسی دستار فضیلت اجتماع میں، تو انشاءاللہ تو دستار فضیلت کا اجتماع میں رکھا 14 ستمبر کو آنے والی جمعرات، اور میں نے خصوصی طور پر کوشش کر کے وقت لیا آپ کے سیالکوٹ شہر کے لیے، اپنے شہر کے لیے۔ نگران پاکستان حاجی محمد شاہد اتاری تشریف لا رہے ہیں، تو ہمارے ان 70 جو درس نظامی کمپلیٹ کرنے والے علماء ہیں، ان کی دستار فضیلت کا اجتماع ہوگا، اور استقبال ماہ میلاد ہفتہ وار اجتماع 14 ستمبر جمعرات مرے کالج گراؤنڈ میں انشاءاللہ عظیم الشان سنتوں ورا اجتماع ہوگا، اور اجتماع میں نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب انشاءاللہ بیان بھی کریں گے، اور ذکر و دعا اور پھر دستار فضیلت کا سلسلہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم ہم کوشش کریں گے کہ عام ملاقات کی ترکیب بھی بن جائے
آپ لوگ تشریف لائیے گا انشاءاللہ، پرچم ساتھ لے کے آئیے گا، استقبال ماہ میلاد بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت اجتماع ہونے جا رہا ہے، آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کے فوری بعد، اور یہ اجتماع براہ راست مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں نشر کیا جائے گا، وہ بھی وین بھی آ رہی ہے اور مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جائے گا۔ تو جمعرات 14 ستمبر کو عشاء میں آپ سب مرے کالج گراؤنڈ میں ضرور تشریف لے آئیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اکثر لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ کون سی چیز سب سے زیادہ جنت میں لے کر جائے گی؟ اللہ پاک کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ پھر سوال کیا گیا وہ کون سی چیز ہے جو اکثر لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی یہ بد اخلاقی، فحش کلامی کیسی ہلاکت والی چیزیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچانا ہے، فحش کلامی سے بچانا ہے، بری باتوں سے بچانا ہے، اچھے اخلاق اپنانے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق یہ جنت میں داخل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق کا پیکر بنائے، اپنا حقیقی ڈر تقوی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ کے کوٹلی لوہارا والوں بہت مبارک ہو آپ کو کہ اس سال جو 70 علماء فاروق تحصیل ہوئے ہیں، ان میں آپ کے بھی امام صاحب ماشاءاللہ جنہوں نے دورہ حدیث مکمل کر لیا ہے۔ درس نظامی کا فائنل ایئر ہوتا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، بہت بڑا مقام ہے یہ، بہت بڑا ماشاءاللہ اعزاز ہے۔ ان کے والدین، ان کے گھر والے، رشتہ دار سب کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچے نے، آپ کے بھائی بیٹے بھتیجے نے یہ درس نظامی کمپلیٹ کیا ہے۔ شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا، میرا دل میری جان میرے پیر پر قربان، میرا دل میری جان میرے پیر پر قربان۔ جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ میرے مرشد، مرشد مرشد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام،